وعلیکم السلام اسامہ زاہد صاحب، میں حضور قبلہ امیر المجاہدین کی برکت سے آپ کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ پوری دنیا کے سامنے ہم ٹی ایل پی کا موقف رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں جو آپ نے سوال پوچھا، پہلی میری گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ واضح اور سمپل اور دو لفظی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور سچ انسان کو نجات دے دیتا ہے، سچ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ خان صاحب کی زندگی میں جتنے یو ٹرن آئے ہیں اور جتنی باتوں پر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اور جس لقب کی وجہ سے وہ دنیا میں مشہور ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، جس کی وجہ سے آج ان کو اپنے کیے ہوئے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا۔ لیکن مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں مکہ کا فات عمل ہے، سعد رضوی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں مقابلے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو معافی نہیں مل سکتی؟ کیا آپ انہیں دل سے معاف نہیں کر سکتے؟ آج جو فیس کر رہے ہیں ان پر چھاپے ہیں، الیکشن سے باہر بھیج دیا گیا، چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر دیا گیا۔ اسامہ زاہد صاحب، اس سے بڑھ کر کیا فراخ دلی ہوگی کہ جب ساری دنیا ایک طرف مذمت کر رہی تھی تو ہمارے لیڈر، ہمارے قائد علامہ سعد حسین رضوی، جن پر ہر طرح کا ظلم ہوا، انہوں نے آ کر سیاسی لحاظ سے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو آپ ہمارے مد مقابل ان کو کھڑا کریں اور پھر قوم فیصلہ کرے۔ اس وقت میں پی پی 159 کی ایک الیکشن کمپین میں ہوں، اور یقیناً بخدا میں آپ سے سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ پی پی 159 کی عوام نے آج اس بات کا فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمیں نہ پی ٹی آئی چاہیے، نہ ہمیں شیر چاہیے، نہ تیر چاہیے۔ یہ عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مسئلے کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ حتیٰ کہ کرسچن کمیونٹی ہمارے سامنے آ کر بیٹھتی ہے، ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، جو حقوق آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تو آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہمارے حقوق۔ لیکن مفتی صاحب موجودہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ ریفارمز آپ کس طرح لا سکیں گے؟ کیونکہ اس کے لیے دو تا اکثریت چاہیے۔ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے قبلہ، آپ کو سیاسی تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے اوپر، پہلے تو سب سے پہلی بات یہ کی جاتی تھی کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگ ہیں، اور آج دوہرا معیار نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کیا کرنا ہے ووٹ دے کر، کیونکہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں جانے دی آگے نہیں آنے دے گی۔ پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگ ہیں، جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائی ہے، اب کہتے ہیں جناب ان کو ووٹ دے کر کیا کرنا، کیونکہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے جانے ہی نہیں دینا۔ اور جہاں دوسری سیاسی جماعتیں بالخصوص جو 50 روپے پر لندن بھاگے اور جنہوں نے اپنی سگی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، آج وہ قوم کی تقدیر بدلنے آئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں پھول پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ میری گاڑی دیکھ لیں، ہمارے یہاں پر کارکنان دیکھ لیں، اور جہاں پر نون لیگ والے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ان کو تو انڈے بھی نہیں مارنے، وہ بھی مہنگے ہو گئے، ان کو جوتے مارے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 4 مرتبہ، چوتھی مرتبہ یہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور قوم کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، قوم خودکشی پر مجبور ہے، لوگ نہروں کے اندر سردیوں میں چھلانگے لگا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں لوگ۔ مسئلہ دو تہائی اکثریت کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام آئے گا، جمہوریت بھی اسلام کے پیچھے چلے گی۔ لیکن مفتی صاحب سوال یہ ہے نا، انٹرنیشنل سطح پہ آپ کیسے خود کو منوا سکیں گے؟ انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ آپ کی سیٹلمنٹ ہے کیا؟ جی، انٹرنیشنل فورم پر جس طرح حماس نے پوری دنیا کے سامنے، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، ان اتحادی جو مل کر جنہوں نے حملے کیے، تو اس کے باوجود حماس نے اگر ہار نہیں مانی تو ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جس نبی کا کلمہ حماس نے پڑھا ہوا ہے۔ جس طرح فلسطین آج پوری دنیا کے سامنے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی سپر پاور کے آگے ڈٹا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جب حضور کا دین آپ آنے تو دیں۔ یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے پوری قوم کو ہمارا موقف تو سنایا ہے۔ ایک ہمارا سندھ اسمبلی کے اندر ایک شخص کیا، اس نے پوری سندھ اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا،
اگر ہمیں کم از کم 100 سیٹیں جو ہماری بنتی تو اس سے زیادہ ہیں لیکن 100 سیٹیں بھی دے دیں تو آپ خود دیکھیں گے جس طرح آپ مجھے یہاں پر آج دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کہیں گے جناب آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ حضور کا دین پاور رکھتا ہے اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حضور کا دین تو پاور رکھتا ہے اور یہ ہمارے حضور قبلہ امیر المجاہدین فرما گئے. لیکن کوئی اتحاد بھی کر رہے ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے، لائک جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کی بھی کوئی باز گشت ہے پارٹی میں؟ صرف اس سے اتحاد ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی عزت پر اس پیج پر آ جائے جس پیج پر تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہے. فرانس کے معاملے میں ہمارا جو موقف پہلے تھا آج بھی ہمارا موقف وہی ہے. تو جب حضور کی عزت کے مسئلے پر یہ دنیا ایک ہو جائے گی، جو ہمارا بیانیہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ختم.